امانت کی اقسام کو ذرا تفصیل سے بتائیے گا صدف۔ جی بالکل، جیسے ابھی پریویسلی بھی ذکر ہوا کہ امانت جو ہے صرف مال سے وابستہ نہیں ہے اسلام میں، تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ تو گویا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ واضح ہوا کہ انسان کی جو طاقت ہے، جو ذمہ داریاں ہیں اور جو قوت ہے، یہ سب جو ہے یہ امانتیں ہیں۔ بے شک۔ تو امانت کی اقسام جو ہے، سب سے پہلی اگر ہم بیسک جو قسم ہے وہ ہم بات کریں مالی امانتیں، جو کہ ایک بیسک ہے کہ ہم یہ مال سے تعلق رکھتی ہے، کوئی سامان ہے، کوئی قرض ہے، کوئی بھی ہم چیز دے رہے ہیں رکھوانے کے لیے، تو یہ اس کو اسی حالت میں اور جس صحیح وقت میں لوٹانا اور اسی حالت میں لوٹانا جو ہے اس کا حکم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو اٹ مینس کہ وہ خیانت داری ہے۔ جیسے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ امانت ادا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اب دوسری قسم ہے وعدہ اور معاہدہ، یعنی کہ ہمارا جو قول ہے، ہم اگر کچھ کہہ دیں، قول ہے، ہم اگر پرومس کر رہے ہیں یا ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہے تو یہ بھی امانت میں ہے۔ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اور اگر ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی اگریمنٹ ہے، تو اس پر ہمیں پورا اترنا ہے، اور اگر ہم اس پر نہیں اترتے تو اٹ مینس کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں یا ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے اور پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت تک پہنچا دو۔ تو تیسری قسم ہے منصب اور عہدہ۔ اگر آپ کوئی رول پلے کر رہے ہیں، کوئی فنکشن یا کسی اسٹیٹس میں ہے، کوئی عہدے میں ہے، کسی ڈیزگنیشن میں ہے، تو آپ وہ بھی امانت ہے۔ آپ کسی رتبے میں ہیں تو آپ نے اس رتبے سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، جتنے بھی رولز ہیں، جتنے بھی فنکشنز ہیں، جتنے بھی آپ نے اس کو حق جو ہے رائٹلی جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی استاد ہے تو وہ اپنے شاگرد کو جو ہے یا کلاس میں جو ہے وہ ٹائم سے جا رہا ہے اور ٹائملی لیکچر دے رہا ہے اور اپنے تمام حقوق، تمام فرائض کو صحیح سے سر انجام دے رہا ہے، تو اٹ مینس کہ اس نے اپنی یہ امانت میں جو ہے امانت دار ہے اور پورا کیا اپنے رسپانسبلٹیز کو۔ تو یہ منصب اور عہدے کی قسم ہے، یہ بھی ایک امانت کی ٹائپ ہے۔ جیسے کہ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق۔ اور نیکسٹ اگر قسم کی بات کریں تو ایک ٹائپ ہے راز کی امانت، جیسے سیکرٹس ہے۔ اگر آپ کسی کو سجیسٹ کر رہے ہو یا کسی سے سجیشنز لے رہے ہو، یا اگر آپ کوئی سیکرٹ بتا رہے ہو، کوئی راز بتا رہے ہو، تو آپ اس کو افشا نہیں کرو، آپ اس کو ریویل نہیں کرو، اس کو نیگیٹیولی یوز نہیں کریں، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے اور پھر اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجلس کی بات امانت ہے، تو اس سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو سیکرٹس ہیں یہ بھی امانت ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اس کو بھی ہم نے اوپنلی ریویل نہیں کرنا، اور سجیشنز کو بھی۔ اور نیکسٹ اس کی قسم ہے کہ خاندان کی امانت۔ اب خاندان کی امانت جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ خاندان کی امانت میں وہ تمام رشتے آ جاتے ہیں، ماں باپ ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہے، میاں بیوی ہیں، تو یہ تمام جو خاندانی ذمہ داریاں ہیں تو یہ بھی امانت کے ذمے میں آتی ہیں۔ علم کی امانت، علم کی امانت آپ جو علم سیکھتے ہیں وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو صحیح طریقے سے پہنچائیں، تو غلط طریقے سے اس کو یوز نہیں کریں، اپنے مفاد کے لیے یوز نہیں کریں، اور جیسا ہے بالکل ویسے ہی، تو یہ بھی امانت ہے۔ بے شک۔ اور جسم، وقت اور صلاحیتیں، یہ بھی امانت کی کیٹیگری ہے، امانت کی ٹائپ ہے، کہ آپ کا جو جسم ہے یہ امانت میں ہے، آپ اس کو صحیح غذا دے رہے ہیں، آپ اس کی کیئر کر رہے ہیں اور حق حلال کی روزی کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، رزق کھا رہے ہیں، تو یہ بھی امانت ہے۔ اور صلاحیتیں ہیں، اس کو آپ لوگ پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں۔ وقت ہے تو آپ ٹائم مینیج کر رہے ہو، پراپرلی ٹائم کو کنزیوم کر رہے ہو، پراپرٹیز کیجول ایک پراپرلی جو ہے کیجول بنا رہے ہو اور اس کو فالو کر رہے ہو، وقت کو ضائع نہیں کر رہے، تو یہ بھی امانت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا یہ تمام امانت کی ٹائپس ہیں۔